کر لیجئے قادیانیت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ پبلک تو کبھی باہر نہیں آتی۔ قادیانیت ہی کے خلاف ایک قانون اسمبلی میں آیا تھا، پاس ہو گیا تھا۔ شیخ رشید صاحب کو ادراک ہوا، جماعت اسلامی کے جو ممبر تھے انہوں نے اس کے خلاف توجہ دلائی، پھر شیخ رشید صاحب اٹھے اور انہوں نے اس پہ احتجاج کیا، اور جو کچھ بھی ہوا سیاست سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں۔ اسمبلی کے ممبرز میں تو انہوں نے بھی اس وقت دستخط کر دیا۔ کس ملک میں جلوس نکلا اور کس شہر میں لوگوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ 50-60 قراردادیں منظور ہو گئیں، اور اس میں گیس کی قرارداد بھی تھی، وہ بھی منظور ہو گئی۔ پھر کر کیا لیا؟ یہ خیال رکھنا کہ اس ملک میں کبھی بھی لوگ اسلام کے لیے سڑکوں پر آئیں گے، یا وہ قرآن کریم یا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ کوئی آ کر سڑکوں پہ اتنا بڑا کام کر دیں گے کہ انقلاب برپا ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ اب وہ دمخم نہیں رہا۔ کچھ عرصے کے بعد ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ابھی ان میں کوئی جان باقی ہے یا نہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ جتنی بھی چیزیں پچھلے عرصے میں پیش آئی ہیں، لوگوں نے نوٹس ہی نہیں دیا کہ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال سے کیسے نپٹنا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تیسری آخری بات، بڑا برا لگتا ہے کہ بیان میں، وعظ میں علمی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اور لوگوں کو خوش کرنے کو اپنی مقبولیت، مرجعیت، یا زیادہ لوگ مجھے دیکھیں، فالو کریں، وہ ایک ٹرم ہے، یہ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا والے، اور اس پہ پھر پیسے زیادہ آئیں، اور دین کے نام پر لوگوں کو لطیفے سنانا، دین کے نام پر لوگوں کو نکاح اور جنسی اعمال کی ترغیب اور اس پہ بحث کرنا، دین کے نام پر خام خواہ فضول باتیں۔ اتنا ٹیسٹ کسی انسان کا گر جائے تو ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہے تو یہ بھی جائز کہ کوئی آدمی ہتھیلی پہ تھوکے اور چاٹ لے، لیکن جو یہ کرے گا اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذوق مر نہیں گیا تو اور کیا ہوا؟ اس لیے ہے یہ بھی گری ہوئی بات جو ابھی کہنے لگا ہوں، لیکن امید ہے اس سے سمجھ جائیں گے۔ لکھا ہے، یہ ضروری نہیں ہے وہ مستند بھی ہو، اس لیے کہ آدمی بہت سی چیزیں پڑھتا ہے نا، تو اب ہر چیز کی تحقیق تھوڑا ہی کر لیتا ہے۔ کس زمانے میں کالج، یونیورسٹی، بچے جوان ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ تو یہ چلا ہوا تھا محاورہ، بچے ہنستے تھے۔ یہ کھڑک سنگھ پٹیالہ کی ایک شخصیت تھی۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ فیصلے کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے، انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دانائی بھی بہت ضروری ہے۔ ان پڑھ بالکل ایسے انصاف کے فیصلے کرتے تھے کہ حیران ہوتی ہے عقل۔ تو پٹیالہ میں وہ پنچایتیں کرتے تھے۔ سکھوں میں کھڑک سنگھ کے جو بھانجا تھا وہ پٹیالہ کا والی بن گیا، حکومت آ گئی۔ اس قدر انگریزوں کو انصاف کا خیال تھا کہ سیشن جج جسے رکھنا ہوتا تھا اس کی منظوری وائس رائے دیتے تھے۔ تو اخبار میں اشتہار آیا کہ حکومت کو سیشن جج چاہیے پٹیالہ کے لیے۔ ان کی ساری زندگی کھڑک سنگھ کی گزری تھی، پنچایتوں کے فیصلے کرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ تو اس نے کہا کہ اخبار پڑھی یا پڑھوائی، پڑھی کیا ہوگی، پڑھوائی کسی سے پتہ چلا، تو جی میں آیا کہ کیوں نہ میں بھی سیشن جج کے لیے درخواست دے دوں۔ بہن سے ملنے گئے اور ہمشیر کو کہا کہ بیٹا تیرا بھانجا میرا تو اب والی پٹیالہ ہو گیا ہے، بچے کو کیا خط لکھ دے، وائس رائے کے پاس لے جاتا ہوں، مجھے لگا دے۔ بچے نے لکھ دیا
والی پٹیالہ کے پاس جب پہنچے تو دفتر میں گئے جو سیشن جج کے لیے تھی، جب انٹرویو کا وقت آیا، مختصر یہ کہ انٹرویو دیا تو وائس نے کہا پڑھے لکھے، اس کا پڑھا کچھ نہیں۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہو، تم نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی اور اتنا بڑا عہدہ سیشن جج کا تمہیں دے دے۔ اس نے کہا فیصلوں کے لیے تعلیم کی کیا ضرورت ہے، فیصلوں کے لیے عقل مندی کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے، سمجھ بوجھ مجھ میں اتنی ہے کہ 50 سال ہو گئے ہمیشہ جٹوں کے سکھوں کے فیصلے میں ہی کرتا۔ تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو یہ کتنا ذہین آدمی تھا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو پٹیالہ کا رہنا بھی تو مشکل ہو سکتا ہے۔ وائس کا عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ آ کے کچھ نہ کچھ فتنہ کھڑا کرے گا، بغاوت ہوگی یا کچھ ہوگا۔ اس نے کہا چلو سائن کر دی اور ہو گئے پٹیالہ۔ پٹیالہ پہنچے تو پولیس والوں سے کہا کھڑک سنگھ نے کہ کیس پیش کرو۔ پہلا کیس پیش ہوا قتل کا۔ ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ ان کا جی یہ عورت ہے، اس کے شوہر کو ان 4 آدمیوں نے قتل کر دیا۔ انکوائری شروع کی اور قصہ مختصر یہ کہ وہ سمجھ گیا کہ ان 4 نے قتل کیا ہے۔ اب یہ بحث جاری تھی کہ کالے کوٹ والے ایک صاحب داخل ہوئے تو کھڑک سنگھ نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں وکیل ہوں۔ اس نے کہا کس لیے آیا؟ اس نے کہا جی ان 4 کی طرف سے، یہ بولنا بھی نہیں جانتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، تو میں ان کے مقدمے میں آیا ہوں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ ان کا قسم کھا فیس لی ہے یا نہیں؟ ہنس پڑا۔ اس سے کہا فیس لی ہے۔ اس نے کہا کتنی؟ اس نے کہا 1 لاکھ۔ اس زمانے میں 1 لاکھ بڑی چیز تھی۔ تو کھڑک سنگھ نے کہا کہ تم تو لا محالہ، اگر یہ جھوٹ ہے تو بھی اسے سچ ثابت کرو، اگر یہ سچ ہے تو بھی انہی کا دفاع کرو گے، اسے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی سی جرا کے بعد، عورت سے پوچھنے کے بعد اسے فیصلہ لکھا اور کہا کہ فلاں تاریخ کو پٹیالہ میں فلاں مقام پہ لوگ جمع ہو جائیں، 5 آدمیوں کو پھانسی دی جائے گی۔ دن آ گیا، سکھ جمع ہو گئے، والی پٹیالہ بھی جمع ہو گئے۔ تو 5واں جو تھا نا پھانسی والا، وہ تھا وکیل۔ تو کسی نے کہا کھڑک سنگھ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ تو کہنے لگا جو مجرموں کی حمایت کرتا ہے نا اور پیسے کھاتا ہے وہ ان سے بڑھ کے مجرم ہے۔ تو کھڑک سنگھ نے 5 کو پھانسی دلوا دی اور پھر ایک مدت تک پٹیالہ میں کوئی قتل نہیں ہوا۔ تو اس لیے کھڑک سنگھ